السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ وقت نکال کے روزانہ عشاء پاکستانی یوٹیوب چینل سے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ اس پر غور کرتے ہیں، اور پھر پسند آتی ہے تو آگے شیئر بھی کرتے ہیں، کمنٹس بھی دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس اچھے سلسلے کو، تاکہ ہمارا پاکستان جلد بہتر ہو، اس کے لیے آپ میرے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آج ہم جس حدیث پر غور کریں گے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ساتھ اپنے اس رب سے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے دعا مانگیں گے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی حدیث حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 534 534۔ تو پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ آخرت میں نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو، نیکیوں والا ترازو جو ہے اس میں زیادتی ہو، تاکہ آخرت میں دوزخ کی آگ سے بچ سکو، تو اس کے لیے کیا کرو؟ صرف ہر قدم پر جب جب اللہ کی نعمتیں استعمال کرو، جب جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سہولیات کو استعمال میں لاؤ اور اس کا فائدہ اٹھاؤ، آسانیاں پاؤ، تو اس وقت کہا کرو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ، تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترازو جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یعنی اتنی بڑی نیکی ہے یہ، اتنا اس کا اجر و ثواب ہے، اتنا اس کا فائدہ ہے کہ نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں خود سوچ لینا چاہیے، ہم ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، زندگی میں اور بھی مختلف سہولیات جو ہیں ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، حالانکہ کرنے سے ہمیں زبردست فوائد ہیں۔ ایک تو ہمارے ہاں نیکیوں کا ہمارے لیے آخرت میں ڈھیر سارا اجر مل جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے مزید بھی نوازتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جتنا اچھا سوچ سکتے ہیں پوری کائنات میں کوئی نہیں کہ ہمارے لیے، ہماری بہتری کے لیے کوئی اور ایسا سما پیدا کر سکے، ایسا موقع آپ کو دے سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب اتنے شوق سے، اتنے پیار سے ہمیں پیدا کیا، اور پھر خاص طور پر انعام کے طور پر ہمیں اپنے پیارے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، تو پھر اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ اعزاز نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں پر، اس کے دیے ہوئے تمام جتنے بھی فوائد ہیں، سہولیات ہیں، ہم آسانیاں جو استعمال کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر قدم پر، ہر وقت، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے گزاریں، تو یہ ہمارے لیے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی فائدہ مند ہے۔ تو آئیے پاکستانیوں، اب ہم آج
کہ روٹین کی بات جو ہے وہ کرتے ہیں. جو میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں، سچ بولیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہمیشہ دوسروں کی عزت کا خیال رکھیں، کیونکہ حقیقت میں یہی آپ کی عزت ہے. دوسروں کے ساتھ ہر وقت رویہ اپنا بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. ہمیشہ دوسرے کے اچھے کام پر شاباش دیں، اس کے لیے تالی بجائیں، اس کے لیے گڈ، ویری گڈ کا لفظ بولیں، اور اس کے لیے جتنا ہو سکتا ہے شاباش دے کے اس کی حوصلہ افزائی کریں. تو اسی طرح سے اور بھی فائدے ملیں گے کہ آہستہ آہستہ لوگ آپ کے لیے بھی اچھا سوچنا اور اچھا آپ کو سمجھنا شروع کر دیں گے. یہ تو دنیاوی فائدہ ہوا. دوسرا یہ ہے کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دے گا کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کیا، اس پر اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی سوچنی چاہیے، سچ بولنا چاہیے، دوسرے کے لیے ہمیشہ اپنے دل میں رحم جو ہے اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت جو ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے. اسی طرح سے پھلدار پودا بھی ضرور لگائیں. اب اسی طرح سے 8 فروری کو 5 سال بعد ووٹ ڈالنے کا موقع ملتا ہے پاکستان میں. تو پاکستان میں 8 تاریخ کو الیکشن ہو رہا ہے، اس میں ووٹ بھی سوچ کر ڈالیں. اب آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ کون کون سا سابق حکمران کتنا کتنا ظالم تھا، اس نے کتنی کتنی مہنگائی کی اور کتنا کتنا اس نے ظلم کیا، اور پھر کون کون جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے بہتر سوچتا ہے. ڈٹ جائیے. ووٹ آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے. جو 5 سال بعد آپ کو موقع ملتا ہے، اس 5 سال کا حساب کتاب خود لگائیے، غور کیجئے کہ اب تک آپ کے ساتھ کس نے کیا کیا سلوک کیا، اور آئندہ کون ان میں سے بہتر ہو سکتا ہے. ہم نے خود سوچنا ہے کہ کیا یہ الیکشن کے موقع پر 5-5 ہزار بانٹنے والے، گھی کے پیکٹ بانٹنے والے پھر 5 سال بعد دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے، یا یہ 5 سال تک آپ کو لوٹتے رہیں گے. یہ سارا کچھ غور کرنا ہے کہ یہ 500 کا تیل کا پیکٹ، گھی کا پیکٹ جو ہے، یہ بانٹ دینے سے ہماری پورے 5 سال کی ضروریات پوری ہو جائیں گی، یا کہ 10 لاکھ کا صحت کارڈ جو ہے، جو کہ موجودہ حکمرانوں نے بند کیا ہوا ہے، اسے کلوز کیا ہوا ہے، وہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. تو اسی طرح سے سوچنا ہے کہ یہ ایک دم سے بجلی کے بل جو ہے، ان میں بجلی کے ریٹ میں جتنا اضافہ ہوا ہے، اس ریٹ کے ساتھ آئندہ جینا آسان رہے گا یا مشکل. اور پھر جس نے تقریباً 40 سال بعد پاکستان میں نئے ڈیم بنانے شروع کیے، وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پوری پاکستان کی تاریخ میں کون کون سے حکمران جھوٹ بولتے رہے، کون کون سے حکمران ہمارے لیے بے ایمانیاں کرتے، ہمارے خلاف بے ایمانی کرتے رہے، ہمیں لوٹتے رہے، اور اب اگر بہتری کے چانس آئے ہیں تو وہ کون ہے. اس لیے اپنا ووٹ سوچ کر استعمال کیجئے، کیونکہ یہ آپ کا ایک ہی ہتھیار ہے، ایک ہی آپ کے پاس طاقت ہے جس کو آپ نے 8 فروری کو استعمال کرنا ہے. یہ مت سوچئے گا کہ جی ہم نے اپنی کرنی اپنی کھانی، نہیں. اگر آپ نہیں کرتے صرف یہ، بلکہ ساری قوم ہی اپنی ہی کر کے کھاتی ہے. اس لیے یہ جملہ ذہن سے نکال دیجئے، کیونکہ آپ کی ووٹ کی طاقت سے اگر کوئی حکمران اچھا آ گیا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ عیاشیاں کم کرے گا اور آپ کی سہولیات کا خیال رکھے گا، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پر مزید ٹیکسوں کا اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر کوئی عیاشی کرنے والا آ گیا تو پھر وہ عیاشی وہ کرے گا، ٹیکس آپ پر مزید بڑھیں گے. بے شک آپ اپنی کرنی اپنی کھانی کا سوچے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ آپ پر ٹیکس اتنے اور بڑھاتا چلا جائے گا کہ آپ کو اپنی کرنی اپنی کھانی بھی بھول جائے گی. جیسے پہلے ایک حکمران تھا، اس کے دور میں 80 روپے کلو چینی تھی، پھر جب 1.5 سال والے آئے تو انہوں نے ایک دم سے 180 تک بھی پہنچایا. پٹرول 160 تھا، 320 330 تک بھی پہنچایا. تو یہ سارا کچھ ہمیں خود سوچنا ہے. بعد میں پریشان ہونے کی بجائے اب سوچئے کہ اب آپ کے پاس جب 5 سال بعد ووٹ ڈالنے کا موقع آتا ہے تو آپ آرام سے گھر میں سوئے رہتے ہیں یا اس دن چھٹی مناتے ہیں. نہیں، باہر نکلیے، اپنا حق استعمال کیجئے. بتائیے کہ ہمارے اوپر آپ نے جب 8,000 والا بل
16,000 میں تبدیل کیا تھا تو ہمیں کتنی تکلیف ہوئی تھی. اس تکلیف کا بدلہ لینے کا موقع اب ہے. اس وقت تڑپتے تھے کہ دیکھیں جی بل جو ہے نا وہ 5,000 سے ایک دم سے 15,000 آ گیا ہے، 22,000 آ گیا ہے، اب کیا کریں. اس وقت تڑپتے تھے تو اس تڑپ کا، اس تکلیف کا بدلہ لینے کا موقع اب ہے. اسی طرح سے ہر وقت سوچنا ہے کہ ہمارا ملک کیسے بہتر ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ خود جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور جو حکمرانوں کو کرنا ہے اس کے لیے سوچئے، غور کیجئے اور ووٹ سوچ کر دیجئے تاکہ کوئی اچھا حکمران آئے جو آپ کا خیال رکھے، آپ کو اہمیت دے. تو اس لیے 8 فروری کو ووٹ ضرور ڈالیے. یہ آپ کی اپنے ساتھ ہی نہیں بلکہ پوری قوم کے ساتھ نیکی ہوگی کہ اگر آپ سوچ سمجھ کر ووٹ کا استعمال کرتے ہیں. تو پیارے پاکستانیوں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.